السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر سانس کو گن رکھا ہے. ہماری ہر سانس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آخری سانس آئے گی، معاملہ ختم. اب اللہ نے جو ہمیں محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کے بھی ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا. چھوٹا بچہ مٹی کے گھرودے سے کھیل رہا ہے، اس سے بھی پوچھئے یہ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے کھیلنے کے لیے. تو اللہ تو حکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور محدود وقت کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. کوئی تو مقصد ہوگا نا. یوں ہی تو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا نا کہ دنیا میں آئے، کھا پی کر موج مستی کر کے چلے گئے، معاملہ ختم. نہیں دوستو اور بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا ہر لمحہ امتحان کا لمحہ ہے، ہمارا ہر لمحہ آزمائش کا لمحہ ہے. جو آدمی اپنی آخرت کی تیاری میں لگے گا، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگے گا اور اللہ کو راضی کرنے والا کام کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا. جو شرارتیں کرے گا، جو بدمعاشی کرے گا، جو منمانی کرے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ راضی ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے. اور اللہ جس سے ناراض ہو گئے، خدا کی قسم دنیا کا سب سے تباہ انسان، سب سے برباد انسان، خائب اور خاسر انسان، اس کے لیے نہ دنیا میں سکون و اطمینان ہے اور نہ آخرت میں چین و سکون ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انبیاء کرام علیہم السلام آئے، آسمانی کتابیں آئیں، اور یہ علماء اور یہ ائمہ اور یہ خطبہ جو بار بار لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں اسی بات کی طرف کہ بھئی اللہ نے زندگی کی مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کے اندر اپنے آخرت کی تیاری کر لو، اپنے آخرت کو بہتر بنا لو، اور پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے.
جو لوگ غرور کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کس بات پر غرور کرتے ہو؟ اپنے سانس کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ کہ غرور کرنے والا مال پہ غرور کر رہا ہو، غرور کرنے والا عہدوں پر منصب پر غرور کر رہا ہو، غرور کرنے والا علم پر غرور کر رہا ہو، جس چیز پر بھی غرور کر رہے ہو، ارے تم کو تمہاری سانس پر اختیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی ایک صاحب تشریف لائے تھے، چھوٹے بھائی، کم عمری میں اچانک اٹیک واقعات ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ، اور اٹیک ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں عبرت نہیں ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اس طرح غرور کرنے والے سوچیں، اللہ کی اس زمین میں غرور کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے تمہیں، اور ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے جو مہلت ہمیں دی ہے اس لیے ہے تاکہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، اور اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے میں 11 مہینہ انسان دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بندے، تم نے 11 مہینے غلطی کی ہے، کم سے کم اس ایک مہینے میں اپنے مقصد حیات کی طرف آ جاؤ۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور اس حال میں اللہ کے پاس جانا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کم سے کم اس مہینے میں تو اس مقصد کی طرف آ جاؤ۔ اور الحمدللہ یہ آج 18 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق کے ہمارے والدین کے، ہمارے رشتہ داروں کے، پوری امت مسلمہ کے، مومن و مومنات کی اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اب یہ اتوار کا دن جو آنے والا ہے، اتوار کے دن شام سے مغرب سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے بڑا اہم عشرہ ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے، اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ وہ مہینہ اللہ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، وہ مہینہ کہ جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر عشرہ جب آتا تھا، شد میزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، یہ رمضان میں ہی آپ کا معمول ہوتا، لیکن آخری عشرہ جب آتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، تہبند کو کس لیتے تھے۔ شد میزرہ کا مطلب یہ ہے عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو جاتے تھے، ہمہ تن عبادت میں لگ جاتے تھے، راتوں کو عبادت میں لگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، عبادت میں لگا کرتے تھے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ آخری عشرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اتوار کے دن مغرب سے آخری عشرہ شروع ہوگا۔ بڑا اہم عشرہ ہے، بڑا اہم عشرہ ہے، کیونکہ انہی آخری عشرے میں طاقراتیں ہیں، طاقراتوں میں شب قدر ہے، اور شب قدر کتنی اہم ترین رات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی اہم ترین رات ہے۔ اس ایک رات میں کسی نے اگر عبادت کر لیا تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب، اور 1000 مہینے کا حساب لگائیں گے سال میں تو 80 پر 3 سال 4 مہینے بنتا ہے۔ ایک رات کسی نے لیلۃ القدر میں جاگ لیا، عبادت کر لیا، تو 1000 مہینے سے زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ رسول اللہ نے نہیں بتایا، ائمہ نے نہیں بتایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے زیادہ۔ اب اللہ جس کو زیادہ کہیں، 1000 سے زیادہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں عرب میں جو ہے نا گنتی زیادہ نہیں تھی، 100 سینکڑے سے زیادہ گنتی نہیں تھی، اور آج سے 50 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ ملین، یہ بلین، اور یہ اربوں، یہ کھڑبوں، اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا تھا۔ 100 سینکڑے عام طور سے استعمال ہوتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے
عربوں کی زندگی میں یہ 100 سینکڑے ہزار ان کا آخری تھا گنتی. تو اللہ نے اب جب گنتی ہی نہیں تو آگے کیا اللہ بتائیں. اللہ نے کہا 1000 مہینے سے زیادہ. اب اللہ زیادہ بول رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو 1 روپیہ بھی تو زیادہ ہو جائے گا نا، لیکن اللہ کے ہاں یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا زیادہ بے انتہا زیادہ، کروڑوں کروڑ اربوں کھربوں زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ آخری عشرے میں طاق راتیں جو ہیں، ان طاق راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر. اور وہ رات اتنی اہم ترین رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی. لیلۃ القدر راتوں کے سردار ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو مہینے کا سردار بنا دیا. جس نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اللہ نے اس نبی کو نبیوں کا امام بنا دیا. اللہ نے جس امت پر اس قرآن کو نازل کیا وہ امت تمام امتوں میں بہتر اور بلند و برتر بن گئی ہے. اور آج بھی جس معاشرے میں قرآن کا قانون نافذ ہوگا خدا کی قسم وہ مثالی وہ معاشرہ ہوگا. لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن کا قانون نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں قرآن کا قانون نہیں ہے. آج ہمارے مدرسوں میں ہمارے مسجدوں میں قرآن کا قانون نہیں ہے. عجیب بات ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم سود کھانے والے ہیں. قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم جھوٹ بولنے والے ہیں. ہم قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہم غیبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ حافظ قرآن کی حقارت ہم کرتے ہیں. ہم قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ قرآن کے عالموں کی حقارت کرتے ہیں. قرآن کے مفتیوں کے عالموں کی حقارت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو قوم خالی خولی زبانی قرآن کے دعوے کی بات کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ قرآن کا ماننا نہیں ہے. قرآن کی لعنت ہمارے معاشرے پر مسلط ہے. آج مسلمان ذلیل ہے، بلا وجہ ذلیل نہیں ہے. آج مسلمان جوتے کھا رہا ہے، بلا وجہ جوتے نہیں کھا رہا ہے. آپ دیکھیے لیلۃ القدر کی بات ہے. مجھے اصل میں آج خاص طور پر 2 باتیں عرض کرنی ہے اور وہ دونوں باتیں اصل میں موقع کے مناسبت سے بڑی اہم ترین بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ اتوار کے دن مغرب کے بعد سے جو وقت شروع ہو رہا ہے وہ آخری عشرے کی پہلی رات، طاق رات وہیں سے شروع ہے. اور انہی 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے جو شب قدر جس کے اندر ہے، جو 5 راتوں میں جاگے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا. آپ نے صحابہ سے فرمایا بھئی پہلے عشرے میں تو یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے. پھر آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. اور انہی 5 راتوں میں 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہیں. یہ جو طاق راتیں ہیں انہی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کتنی عظیم ترین رات ہے. میں نے بارہا کہا ہے اتنی عظیم ترین رات ہے کہ ایک رات میں عبادت کرنے والا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے. اور سمجھو کوئی آدمی ہے 70 سال کی عمر ہے، 15-20 سال کا زمانہ چھوڑ دو ابتدا کا، بالغ ہونے سے پہلے 15 سال کا زمانہ چھوڑ دو، اس کے بعد 60 سال 55 سال کا زمانہ ہے. اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ ہر سال اس کو آخری عشرے کی طاق راتیں حاصل ہو رہی ہیں. کتنا عبادت. اور یہ سورت ہم نے سورۃ القدر جو ابھی تلاوت کی ہے
شان نزول میں علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں لکھا ہے، اور بھی دوسرے حضرات مفسرین کرام نے اس سورت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک بڑے صاحب نسبت، ایک بڑے عالم، ایک بڑے مجاہد کا اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا۔ وہ صاحب نسبت اور وہ اللہ کا مقرب، اللہ کا ولی، وہ بڑا عالم 80 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں عبادت کرتا رہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام، اور ایسی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان 4 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ان 4 انبیاء نے 1000 سال تک، یہ 80 سال تک کہہ لیجیے آپ، یہ 80 سال تک اللہ کے راستے میں عبادت کرتے رہے، جہاد میں لگے رہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ فرمایا جس نے 80 سال تک کبھی اسلحہ کو نہیں اتارا، اللہ کے راستے میں جہاد میں پوری زندگی گزار دی، رات کو بندہ سوتا تو بھی اسلحہ کے ساتھ سوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بڑی تعریف فرمائی، 80 سال تک اللہ اکبر اللہ کے راستے میں۔ صحابہ بجھ گئے، صحابہ کے دل پسمردہ ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کی عمریں بہت ہوتی تھی، ان کی ہمت بہت ہوتی تھی، ان کے اندر طاقت بہت ہوتی تھی، انہوں نے تو اتنا عبادت کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی کم ہے، ہمارے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، 80 سال تو ہماری عمر ہی نہیں ہوتی ہے، پھر ہماری ضروریات ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، ان کی کفالت ہے۔ بجھ گئے کہ اگر ہم اتنا عبادت کرنا چاہیں تو بنی اسرائیل کے ان انبیاء کی طرح سے یا ان عالم یا مجاہد کی وجہ سے کہ اتنا ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا صحابہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی تشویش کا اظہار فرمایا۔ آخرت کی فکر ہے نا، ہماری آخرت کیسے بہتر ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم تو کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی فکر ہوئی، اور پھر جبریل امین علیہ السلام یہ سورۃ القدر لے کر اترے اور اللہ کا حکم فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ امت محمدیہ کا کوئی فرد اگر ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، ایک رات عبادت کرے گا، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ پچھلی امتوں کو اگر 80 سال عبادت کا ثواب 80 سال عبادت کرنے پہ ملتا تھا، اس امت کو ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رات جو آنے والی ہے، اتوار کے مغرب سے جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، بڑا اہم ترین عشرہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاق راتوں کی فضیلت سے یا لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے سے جو آدمی محروم رہ گیا، واقعی محروم القسمت انسان ہے، واقعی محروم القسمت انسان ہے۔ اتنا اہم ترین موقع اور وہ اس سے محروم رہ گیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے طاق راتوں میں، آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بازار کو سجانے والی قوم، سڑکوں پر بھیڑ لگانے والی قوم، ہوٹلوں میں عیاشی کرنے والی قوم، مسلمانوں کو جا کے دیکھنا ہو دیکھ لیں آپ، آخری عشرے میں جا کے دیکھیں، چوک میں دیکھ لیں، ہوٹلوں میں دیکھ لیں، دکانوں میں دیکھ لیں، ایسی گلیوں میں دیکھ لیں، بھیڑ لگی ہے رات بھر۔ جو رات عبادت کی رات تھی، جو رات اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی رات تھی، جو رات 1000 مہینے عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی رات تھی، مسلمان عید کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، شاپنگ میں لگا ہوا ہے، ایسی عیاشیوں میں، بدماشیوں میں،
کھانے پینے میں موج مستی میں لگا ہوا ہے، جو قوم یہ کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم یہ کرنے والے ہیں، اللہ کا فیصلہ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آج ہمارے لیے مشکلات ہیں، اس لیے کہ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے، ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے، ہم نے اس رات کی ناقدری، ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک کی رات ہے، طاق رات ہے، اور 1000 مہینے سے زیادہ عبادت والی رات ہے، ان راتوں کو اللہ اکبر ہم دکانوں میں ویسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے گپ شپ میں لگا رہے ہیں، ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی نا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، یہ رات اصل میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہے ہیں ہماری زندگی میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے متعینہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ متعینہ طور پر کون سی رات ہے جو شب قدر ہے۔ اب تو 5 رات کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے متعینہ طور پر بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھئی 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خوشی کے ساتھ نکلے اپنے حجرے سے تاکہ صحابہ کو بتا دیں بھئی اللہ نے شب قدر متعینہ طور پر بتا دیا ہے، تاکہ اس رات میں ہر بندہ مومن اللہ کے سامنے جھک جائے اور 1000 مہینے عبادت کا ثواب حاصل کر لے۔ جب اللہ کے رسول بتانے کے لیے حجرے سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں 2 صحابی ہیں، عبداللہ ابن ابی حضرت اور حضرت کعب ابن مالک۔ عبداللہ ابن ابی حضرت اور کعب ابن مالک، یہ دونوں صحابی مسجد نبوی میں آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کو چھڑانے کے لیے، جھگڑے کو دفاع کرنے کے لیے اللہ کے رسول جو اس میں مصروف ہوئے، آپ کے ذہن سے وہ بات اللہ نے بھلا دیا۔ اللہ نے جو بتا دیا تھا متعینہ طور پر کون سی رات ہے، آپ بتانے کے لیے باہر آئیں، لیکن 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی کی نحوست کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ذہن سے وہ تعین ختم فرما دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ لڑائی جھگڑا کتنی نحوست کی چیز ہے، لیکن آج لڑائی جھگڑا ہماری فطرت بن گئی ہے، آج ہماری عادت بن گئی ہے۔ آج مدرسوں میں لڑائی، آج مسجدوں میں لڑائی، آج محلوں میں لڑائی، آج گھروں میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، رشتہ داروں میں لڑائی، ہر جگہ ہم لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاملات پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، ہمارے معاملات کورٹ میں جا رہے ہیں، ہمارا مسلمان ہی مخبر بن کر آج جا رہا ہے پولیس کے پاس۔ اور کوثر مجیدی نے میں نے بتایا تھا سلمان اظہری کے بارے میں مخبری کر کے غلط FIR کرانے والا کوثر مجیدی ایک مسلمان ہے جو اپنے عالم کے بارے میں غلط مخبری کر کے پھنسا رہا ہے۔ ایسی قوم، اللہ اکبر، وہ قوم جو اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، جس سے دین سیکھتی ہے، جس سے مسائل جانتی ہے، اسی کی دشمنی کرتی ہے، اسی کے پیچھے لگے رہتی ہے، اسی کی مخبری کرتی ہے۔ کوثر مجیدی نے سلمان اظہری کو پھنسایا، بڑے عجیب بات ہے۔ اور آج بھی ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں میں ایسے لوگ ہیں، میں تو کہوں گا ایسے سخت الفاظ، میں کیا الفاظ استعمال کروں، کتنے گھٹیا، کتنے کمینے، کتنے نیچ، کتنے غلط لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے مخبری کا کام کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے صفوں میں لڑائی جھگڑے انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یاد رکھیں گے؟ میں عرض کروں، یاد رکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں، روزے سے بہتر چیز نہ بتاؤں، زکوٰۃ سے بہتر چیز نہ بتاؤں، صدقے سے بہتر چیز نہ بتاؤں، حج سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
توجہ ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے افضل، روزے سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، حج سے افضل، صدقات سے افضل دو مسلمانوں کا آپس میں محبت سے ملنا ہے۔ دو مسلمان آپس میں جو محبت سے ملتے ہیں، حسن سلوک سے ملتے ہیں، یہ نماز سے بہتر، روزے سے افضل، صدقات سے بہتر ہے۔ لیکن آج ہمارے صفوں میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لڑائی جھگڑا دین کو موڑنے والا ہے، اور مثال دے کے فرمایا جیسے استروں کے ذریعے سے آدمی سر کو چھیلتا ہے بال بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایسی لڑائی جھگڑے سے دین ختم ہو جاتا ہے، دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات بات پر بغض کرنے والے، بات بات پر غیبت کرنے والے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنے والے مسجدوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، اللہ اکبر، ارے یہ لڑائی کی نحوست ہے جو مسلمانوں کو جوتے کھلا رہی ہے، یہ لڑائی کی نحوست ہے جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کریں گے؟ وعدہ کیجیے اللہ کے گھر میں ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہمارا حق اگر چھن جائے ہم چھوڑ دیں گے، اللہ ہمیں دے گا، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المیرا وہو محق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بندہ حق پر ہے، اس کے حق کو چھینا گیا ہے، پھر بھی وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق اگر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اس کو گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حق ہے، وہ بندہ حق پر ہے، اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، لیکن وہ اسی لیے نہیں آگے بڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہوگا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کی وجہ سے جنت میں گھر دلانے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ تو بہرحال شب قدر کی تعین کو لڑائی جھگڑے کے نحوست کی وجہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عشرے کے تاخراتوں میں آپ جد و جہد کریں، اور ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا تاخراتوں میں کس طرح سے، بھئی اگر شاپنگ ہی کرنا ہے جاؤ، جا کے دن میں کر لو، آ جاؤ، یہ رات بھر یہ ہجوم کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ وہ بھیڑ نکلتی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے آخری عشرے میں آپ خود چل پھر کر دیکھ لیں آپ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے سبب تو نہیں نا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے قہر کا سبب بننے والا ہے۔ جو عشرہ ملا تھا جہنم سے آزادی کا، اس عشرے کو ہم نے جہنم کا سبب بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے جہنم ہم پر واجب ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات تو یہ میں نے عرض کیا کہ بڑے اہم ترین مواقع اللہ دے رہے ہیں، پھر ملے نہ ملے، انشاءاللہ یہ آخری عشرے کی قدر کریں گے نا پورے طور پر، نمازیں، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اور وہ تاخراتوں میں شب بیداری۔ اور اگر کوئی شب بیداری نہیں کر سکتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم سے کم بندہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، رات میں سو جائے، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمانے والے۔ نہیں ہوتا جاگنے، ٹھیک ہے مت جاگو آپ، لیکن ایسا نہیں کہ رات بھر اب گلیوں میں گھومتے رہو، بدمعاشی کرتے رہو آپ اور چاہو کہ ثواب مل جائے، ایسا نہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ عشاء جماعت سے پڑھو، فجر جماعت سے پڑھو، اور جو کچھ ہو آپ ذکر و اذکار کر لو، اللہ رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن لغویات سے بچاؤ، عیاشیوں سے، بدمعاشیوں سے بچاؤ۔ اور دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں میں، ہم تو جہاں پڑھتے ہیں وہاں کا، یہاں تو کسی نے بتایا کہ تراویح ہوتی رہتی ہے اور پیچھے کچھ نوجوان، ہر مسجد کا یہ حال ہوگا، کچھ نوجوان ہیں ان کے پاس وہ بڑے بڑے موبائل ہیں، انہی موبائلوں میں وہ IPL کے کرکٹ دیکھتے رہتے ہیں، بدمعاشی کرتے رہتے ہیں، اریاں فوش تصویریں دیکھتے رہتے ہیں۔
سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ان کو اتنے مہنگے موبائل دلانے والے کون؟ ان کو نیٹ کا پیسہ دینے والا کون؟ اگر آپ دیکھیں گے تو ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں مجرم ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل دلایا ہے اور انہوں نے نیٹ کے لیے پیسہ فراہم کیا ہے، اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کیا ہے۔ ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو جوتے مار رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی نوجوانوں پر بھی نظر رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مجھے ایک بات اور خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اتوار کے دن مغرب کے وقت سے ایک اور عبادت جو رمضان میں مخصوص ہے، اعتکاف مسنون کی عبادت ہے۔ اعتکاف جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شروع کیا، زندگی بھر آخر عشرے کا اعتکاف آپ فرماتے رہیں، اور آپ کے بعد جو ہے ازواج مطہرات نے پابندی سے اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اتنی فضیلت ہے، کوئی بندہ آخری رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف اگر کرتا ہے تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی دوری پیدا کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ یعنی 1 دن کا اعتکاف کوئی کرتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور خاص طور سے یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے میں، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ بھی اعتکاف کر لیں گے نا، باقی لوگوں سے اعتکاف ساقط ہو جائے گا۔ لیکن کسی محلے میں، کسی مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، سارے لوگ اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے مجرم اور گناہگار بننے والے ہوں گے۔ جیسے جنازہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، کچھ لوگ بھی تجہیز و تکفین میں لگ جاتے ہیں، سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا، پورے محلے کے لوگ گناہگار اور مجرم بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کے ارادے سے جب مسجد میں آ جاتا ہے، سوتا رہا تو بھی عبادت کا ثواب، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لغویات سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اعتکاف میں آ جاتے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جو مل جل کے آ جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف جو ہے انفرادی عبادت ہے، یہ خلوت میں، تنہائی میں، اللہ کے گھر میں، کونے میں، کنارے میں، خاموشی کے ساتھ کرنے کی بات ہے۔ اور مسجد میں جہاں تک یہ دنیا کی بات ہے نا، یاد رکھنا بھائی، مسجد میں گناہ کی بات کرنا تو گناہ ہے ہی، بلکہ اور گناہ ہے۔ گناہ کی بات باہر کرنا جب گناہ ہے تو مسجد میں تو اور ذرا گناہ بڑھ جائے گا نا۔ مسجد حرام میں کوئی گناہ کی بات کرے اور اس کی قباحت بڑھ جائے گی، حرمت بڑھ جائے گی۔ لیکن مسجد میں دنیا کی بات کرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا بھی حرام ہے، سب بولو، مسجد میں دنیا کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ گناہ کی بات تو باہر کرو کہ اندر کرو، ہر جگہ گناہ ہے۔ باہر اگر روڈ پر دنیا کی بات کرو تو گناہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں اگر کوئی آدمی دنیا کی بات کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ متعین ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہا، چپ ہو جا۔
یہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، ہماری کان نہیں سنتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جب ارشاد پر فرمایا ہے پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے کوئی مسجد میں اگر دنیا کی بات کرے، غیبت کی بات کرے تو اور زیادہ گناہ ہے، اور ہماری مجلس تو بغیر اس گناہ کے ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری مجلس جہاں لگ جائیں، دو آدمی بیٹھ جائیں، ان کی بات ایسی تیسی، غیبت کی بات، چغل خوری کی بات، جھوٹ کی بات، اور یہ سب کے سب گناہ کبیرہ اور حرام ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسجد اللہ کے گھر میں اور آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی کرے اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کوشش کرے، یا جس کو اللہ نے سہولت دی ہے، یا کم سے کم ہر مسجد محلے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں۔ اگر کچھ لوگ کر لیں گے باقی سے ساقط ہو جائے گا۔ اور آخری عشرے کا جو 10 دن کا اعتکاف ہے نا، اس کے لیے لازم ہے کہ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے، اور شوال کا چاند نظر آتے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 20 رمضان کو مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، یا شوال کا چاند نظر ہونے سے پہلے مسجد سے نکل جاتا ہے، وہ آخری عشرے کا اعتکاف مسنون نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن کر لیا آپ نے وہ الگ ہے، لیکن آخری عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، 20 رمضان کو مغرب سے پہلے نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی عید کا چاند نظر ہونے کے بعد پھر مسجد سے نکلے۔ اب یہ اعتکاف سنت مؤکدہ، سنت کفایہ یہ پورا ہوتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو ہمت کرنا چاہیے، بھئی اعتکاف میں ہیں تو شب قدر حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں، کئی بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، پچھلے سالوں میں بھی دیکھا میں نے، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اپنے 2-4 ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آ کے مسجد میں رہ گئے تو اعتکاف ہو گیا۔ مسجد کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کی باتیں مت کرو، مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم چپ چاپ تو بیٹھے رہو۔ غیبت اگر کیا، دنیا کی بات کیا تو سب تباہ و برباد۔ اور مسجد کے حدود ہیں نا، مسجد کے حدود سے باہر اگر کوئی نکل جائے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو جوتا رکھنے کا اسٹینڈ ہے نا، اسٹینڈ مسجد کے حدود میں شامل نہیں ہے۔ کوئی اگر وہ اسٹینڈ میں چلا گیا، یا وہاں جو کرسیاں رکھی ہیں، بہت سارے معتکف حضرات نکل کے وہ اسٹینڈ کے بازو میں جو کرسیاں وہاں جا کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسی مؤذن کا جو کمرہ ہے وہ کمرہ مسجد سے خارج ہے، مسجد میں شامل نہیں ہے۔ امام کا کمرہ ہو، مؤذن کا کمرہ ہو، کام والوں کا جو کمرہ ہو، ہے مسجد کے حدود میں، لیکن مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف وہاں چلا جاتا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ہمت کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے اللہ کے لیے اور آخری عشرے کے فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور طاق راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے، پورے اصول کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے مسائل جانیے، علماء سے معلوم کیجئے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ باتیں تھیں جو میں نے عرض کیا، اور بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ ایک اعلان ہے